أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. سورہ یوسف آج شروع ہو گئی نا. سورہ یوسف یہ وہ سورہ ہے جس میں یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے نا. یہ مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے نا. جیسے بہت ساری صورتیں ہیں جو ضروری نہیں کہ جو ان کا نام ہو وہ اپنے مضمون سے ان کے نام سے اس کی مناسبت ہو. بس کہیں البقرہ ہے اس میں پوری سورہ میں کیا کس کا ذکر آیا ہے؟ گائے کا ذکر آیا ہے. صرف ایک جگہ آیا ہے, صرف علامت طور پر رکھ دی گئی ہے نا. اسی طرح سے آل عمران ہے, ایک جگہ آل عمران کا ذکر آیا ہے نا. پوری اس میں غزوہ احد کی وہ کی گئی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں جو جتنی صورتیں آپ نے پڑھی وہ ایک علامت تھی. نام کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں اس سورہ میں پوری اسی پر بحث کی گئی ہے. لیکن سورہ یوسف یہ ایسی سورہ ہے جس میں یوسف علیہ السلام کا ہی قصہ بیان کیا گیا ہے تفصیل سے, ہے نا. اور یہ مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی. اور یہ کیوں نازل ہوئی تھی؟ اس وقت جب قریش کے لوگ اس مسئلے پر بحث کر رہے تھے, غور کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے یا انہیں قید کر دیا جائے, ہے نا. یا تو انہیں قتل کر دیا جائے یا انہیں مکے سے نکال دیا جائے ہمیشہ کے لیے یا انہیں قید کر دیا جائے. تو اس میں اس زمانہ میں بعض کفار مکہ نے اور غالباً یہ یہودیوں کے اشارے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتحان لینے کے لیے آپ سے سوال کیا گیا کہ یہ بتائیں کہ بنی اسرائیل تو ان کا جائے مقام جو تھا, ان کا وطن تھا وہ فلسطین تھا, تو مصر کس وجہ سے آئے تھے؟ کیوں وہ مصر پہنچے؟ اب اس سوال کا مطلب یہ تھا کہ چونکہ اہل عرب وہ اہل کتاب نہیں تھے, یہ اہل مکہ مشرکین مکہ وہ اہل کتاب نہیں تھے, وہ امی کہے جاتے تھے. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی تھے. امی کا مطلب ہے ان پڑھ. تو ان کو کچھ معلوم نہیں تھے نبیوں کے حالات, ہے نا. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سوال یہودیوں کے اشارے سے کیا گیا تھا کہ اگر تو وہ کیا سبب بنا کہ مصر گئے جبکہ ان کا وطن فلسطین تھا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو چونکہ وہ نہیں جانتے وہ بتا نہیں پائیں گے, اور اگر آپ اس کا مفصل جواب نہیں دے سکیں گے چونکہ وہ جانتے نہیں ہیں, تو ضرور کسی یہودی علماء سے اس سے جو ہے کوشش کریں گے, اس وجہ سے آپ کا بھرم کھل جائے گا کہ یہ دیکھو نبوت کا دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن اتنا بھی پیغمبروں کے بارے میں نہیں معلوم ہے ان کو کہ پیغمبر یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے, ان کے بارے میں اتنا بھی نہیں معلوم اور کہہ رہے ہیں میں پیغمبر ہوں, ہے نا. تو یہ ان کی یہ کوشش تھی کہ اس طرح سے آپ کا بھرم کھل جائے. اور لیکن یہ آزمائش ایک امتحان تھا یہ سوال آپ کے لیے, مگر یہ امتحان اس وجہ سے انہیں خود منہ کی الٹی کھانی پڑی. اور تمام وہ جو ہے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہ یہ وجہ بتا دیا جائے کہ کیوں وہاں پہنچے بنی اسرائیل,
بلکہ یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ آپ کی زبان مبارک سے جاری کروا دیا ہے نا. اور اس قصہ یہ بیان صرف یہ نہیں کہ قصہ بتا دیا گیا بلکہ ان پر چسپا کر دیا گیا ان حالات کو بتا کر کہ جس طرح سے آج تم اپنے بھائی کو اپنے اہل قریش جس طرح سے آپ کے پیچھے پڑے ہیں اور جس طرح سے وہ آپ کی لیے کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں جلا وطن کر دیا جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے یا انہیں نکال دیا قید کر دیا جائے، تو یہ تو بالکل یوسف کے بھائیوں نے بھی یہی کیا تھا، انہیں کنویں میں ڈال دیا تھا، ہے نا. تو آج جو کچھ تم اپنے بھائیوں کے ساتھ کر رہے ہو وہی یوسف کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا تھا، مگر جس طرح وہ خدا کی مشیت سے اس میں جو ہے اس لڑائی میں کامیاب رہے اور آخر کار ان کے بھائی ان کے قدموں میں آ کر بھیک مانگ رہے تھے، ہے نا، اور جنہوں نے اپنی بے رحمی کے ساتھ کنویں میں پھینکا تھا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا دینا چاہ رہا ہے کہ بالکل جو ہے یہ تمہارا بھی وہی حال ہونے والا ہے. اس طرح کی ایک تنبیہ بھی ان کو ہے، ان کو آگاہ کیا گیا ہے نا. اور دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ یہ اہل ایمان والوں کے لیے بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے کہ وہ ہے نا شعر کہ راہ عشق میں لازم ہے صبر و ضبط کی منزلیں، چاہ یوسف، ہے نا، چاہ کہتے ہیں جہاں پینے کا چشمہ ہو یہاں پانی نکل رہا ہو اس کنویں کو، ہے نا، چاہ یوسف راہ مدین سکوت غار سور، یعنی اللہ عشق کیا ہے اللہ سے کہ تمام منزلوں سے گزرنا ہوگا. یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالا گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام مدین کی راہ انہوں نے لی تھی، یہاں سے نکل کھڑے ہوئے تھے فرعون کے قتل کے ڈر سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اعلان کیا گیا تھا سرخ اونٹوں کا، ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی منزل تھی غار سور، ہے نا. تو یہ اور پھر یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے اس طریقے سے وہ یہ ہے کہ اکثر انسان جو چالیں چلتا ہے اور اس کے لیے پورے جو ہے پروپیگنڈے جو بھی کوششیں کرتا ہے، الٹا اس کا جو منصوبہ اس کا ہے اللہ تعالیٰ وہ کرتے ہیں اپنے منصوبے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ان کی تدبیروں کو اپنے منصوبے کے لیے استعمال کر لیتا ہے نا. کہ جس طرح سے ابو لہب نے جگہ جگہ کارندے بیٹھا رکھے تھے حج کے موقع پر کہ دیکھو کوئی بھی حاجی آئے تو ان کو ضرور خبردار کر دینا کہ یہاں ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس کی باتوں میں جادو ہے، بھائی بھائی سے، شوہر بیوی سے، باپ بیٹے سے الگ ہو جاتے ہیں، تو ان کی باتوں کو نہ سننا. تو اس طرح سے اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرنا چاہتے تو یہ خبر شاید اس طرح سے نہ پہنچ سکتی تھی جو ابو لہب سے اللہ نے کام لے لیا. وہاں آنے والے ہر حاجی کو پتہ چل گیا، لاکھوں کی تعداد میں، یعنی اتنی تعداد میں جو لوگ تھے سب کو پتہ چل گیا کہ کوئی شخص ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جہاں کچھ لوگوں نے اگر اس کی باتوں سننے سے وہ کیا، وہاں پر تجسس بھی پیدا ہوا. ایک بار ہم بیوقوف تھوڑی ہیں، ذرا سن کے تو دیکھیں وہ کلام کیا ہے نا. تو یہ اس کی تدبیر. تو ہوتا یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ صحیح تدبیر، صحیح کسی کو یہ اگر انسان سوچ لے کہ میری اس تدبیر سے کسی کو میں ذلیل کر دوں گی، یا میری سیاست سے یا میری تدبیر سے میں کسی کو میں کہوں گی عروج پر پہنچ جاؤں گی، یہ بالکل نہیں ہے نا. ہمیشہ سیدھی چال چلنی چاہیے، ہے نا. ہوتا وہی جو اللہ چاہتا ہے. آپ اپنی غلط طریقے سے، غلط منصوبوں سے آپ خود ہی جو ہے ذلیل ہو سکتا ہے، کچھ دیر تک پردہ پڑا رہے، مگر آپ آخرت تو دور کی بات، آخرت تو ہے ہی ناکامی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے منصوبوں کو الٹا پھیر دیتا ہے نا. اور تیسرے یہ کہ یہاں پر یہ بھی ان کو بتایا گیا ہے کہ آئندہ سال میں جس طرح سے یوسف علیہ السلام کو اقتدار نصیب ہوا تھا، ان کے بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، وہ کچھ ہی سالوں کے بعد یوسف علیہ السلام کے قدموں میں آ کر بھیک مانگ رہے تھے. اور کیا جملہ کہا تھا؟ تصدق علینا، ہم پر صدقہ کیجیے. وہ جو تھوڑی سی اجرت لے کر آئے تھے نا کہ ہمیں اس کے بدلے دے دیجئے، فاقہ کر رہے ہیں، تو کہہ دیجئے ہم پر تصدق علینا، اور ہو سکے تو ہم پر صدقہ بھی دے دیں. آپ دیکھیں. اور ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ دینے والوں کو بہت جزا دیتا ہے.
آپ دیکھیں وہ جنہوں نے نکالا تھا، جنہوں نے ذلیل و خوار کیا تھا، جنہوں نے مار ڈالنے کی کوشش کی تھی، ان کی اس میں دانست میں تو وہ یوسف علیہ السلام مر چکے تھے، وہ آج وہاں پر بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو بالکل وہی جو ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائیوں نے جب جنہیں نکالا تھا، جنہوں نے قتل سرخ اونٹوں کا انعام کیا تھا، اہل مکہ نے کس طرح سے یعنی نکالنے کے 8ویں سال، 10 سال بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کے حیثیت سے کھڑے ہوتے ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ اپنے ہاتھ کو باندھ کر اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کے لیے کھڑے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا تھا تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں، تو سب نے کیا کہا تھا؟ آپ تو کریم بھائی ہیں، ابن کریم، اخی کریم، ابن اخی کریم، آپ کریم بھائی ہیں، کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ کیا حوالہ دیا تھا، ہے نا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہاتھ باندھے وہی آج بھیک مانگ رہے ہیں، وہی کیفیت تھی جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آج میں بھی وہی جملہ کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اور وہو ارحم الراحمین۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کا یہ قصہ بیان، تو صرف یہی نہیں کہ صرف یہ بتا دیا جائے کہ یوسف یہ پیغمبر ہیں، اور یہ جو ہے یہ جو بھی بتا رہے ہیں اس جو سچائی کے ساتھ بتا رہے ہیں، کچھ باتیں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ حقیقت بھی ان پر آیا ہو جائے اور صورت حال بھی ہو جائے کہ ہمارا کیا ہونے والا ہے، مستقبل ہمارا کیا ہے۔ جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا تھا وہی تمہارا بھی ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، تلک یہ آیات ہیں، الکتاب المبین یہ آیات ہیں کتاب کی، المبین صاف صاف بیان کرنے والی ہے نا، واضح کر دینے والی، یہ صاف صاف بیان کرنے والی کتاب کی آیات ہیں۔ انا بے شک انزلنا ہو ہم نے اس کو نازل کیا ہے نا، یہاں پر اس میں بھی ہے انا بے شک ہم نے، پھر ہے انزلنا ہم نے اس کو 2 مرتبہ ہم نے آیا ہے نا، انا بے شک ہم نے، انزلنا ہو ہم نے اس کو نازل کیا ہے، قرآنن پڑھی جانے والے، یعنی قرآن عربین عربی میں، لعلکم تعقلون ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا، لعلکم شاید کہ تم تعقلون عقل سے کام لو، یعنی یہ کتاب ہم نے عربی میں نازل کی ہے۔ یقرأ کا مطلب ہے پڑھنا، اس کے اصل معنی ہے جو پڑھی جانے والی ہے، اور جو ہے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم کسی کہو کہ یہ تو قرآن آگے آئے گا، قرآن کہ تم کہو کہ قرآن تو عربی میں ہے اور ہماری زبان اجمی ہے، یا ہماری زبان عربی ہے قرآن تو اجمی ہے نا، اس لیے ہم نے تمہاری زبان میں اس قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ اہل عرب پر جو ذمہ داری ہے وہ غیر اہل عرب ہے، کہ اللہ کے خلیفہ ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں کہا ہے کہ یہ اہل عرب کے لیے ہے، تمام انسان کے لیے ہے ذمہ داری، اللہ تعالیٰ نے تمام انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے نا، لیکن ہے کہ جو مکلف اللہ نے انہیں ٹھہرایا ہے، کیونکہ اللہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، ہم قرآن کتنا بھی پڑھ لیں لیکن اس طرح سے نہیں سمجھ سکتے جس طرح سے وہ سمجھیں گے، کیونکہ یہ ان کی زبان ہے نا، تو مگر ان کی جو ہے ہماری بنسبت ان کی ذمہ داری، اور دوسرے یہ کہ اس کے اللہ نے انہیں ذمہ دار بنایا ہے، اس قرآن کو ان کی زبان میں نازل کیا ہے نا، مگر آپ دیکھیں کہ یہ اسی لیے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگا کریں بہت زیادہ۔ قرآن کو سمجھ لینا بہت بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات تو ہے، لیکن جب تک وہ ہمارے دلوں میں نہ اتر جائے۔ آج اہل عرب کا حال دیکھیں، کتنا مچل رہے ہیں اسی گندگی کا ڈھیر بننے کے لیے، ہے نا، اللہ نے انہیں کیا ذمہ داری سونپی تھی، اور آج وہ کون سی وہ چاہے، ان کی اندر سے پتہ چلتی ہے کہ خواہش ان کی کیا ہے نا، اپنے مقصد کو بھول گئے ہیں، تو وہ قرآن بھی ان کے اوپر سے گزرتا ہے۔ قرآن کا مطلب بس وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اچھے انداز میں پڑھ لینا،
وہی یہاں ان کے یہاں وہی انتظام ہے. اس کا علم حاصل کرنا اس کا انتظامات بہت کم ہے. بس جگہ جگہ وہی ہے کہ بہت اچھا قرآن پڑھیں, اسی میں قرآن کو سمجھے نہیں ہے نا, قرآن کیا مطالبہ کر رہا ہے اس سے وہ دور, بس کہ اس کے مخرج اچھے ہوں, یہ بھی اچھی چیز ہے. مگر قرآن کا صرف مخارج, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 10 زبان میں قرآن کو پڑھنے کی اجازت دی تھی, نہیں 10 زبان کو. لیکن جب بہت زیادہ فتنے کے دور آئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, کہ ہر وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے اپنے جیسے کہ لینگویج الگ الگ ہوتی ہے نا, جو مخارج جو وہ اردو کی دیکھیں اب ضاد ز اور ذال ایک ہی طرح سے نکالتے ہیں نا, لیکن عربی میں الگ الگ ہیں سب ہے نا. تو اللہ کا رسول نے اس کی اجازت دی تھی. لیکن بہرحال قرآن جس زبان میں نازل ہوا ہے وہ الگ وہ ہے, اس کی خوبصورتی الگ ہے. لیکن یہ نہیں کہ اس کو غلط ہو جائے گا. لیکن جب فتنے کا دور آیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, تو اس وقت بہت مسئلے کھڑے ہوئے, ہر کوئی دعوے دار تھا کہ یہ زبان, تو اس وقت انہوں نے اس زبان کو جو اہل عرب کی زبان تھی یا اس پر انہوں نے ان لوگوں کو جمع کیا تھا کہ اسی زبان پہ قرآن یہ احسن ہے. اور واقعی وہ احسن ہے, لیکن یہ بہت بڑا فتنہ اٹھا تھا. ہر کوئی وہ دعوے دار تھا کہ یہ زبان میں, جیسے کچھ لوگ زا کی جگہ جیم نکالتے ہیں, اب ان سے نہیں ہوتا ہے. اللہ کا رسول نے اجازت دے دی کہ تم پڑھو, ایسے بھی ہو جائے گا, قبول ہو جائے گا, ہے نا. لیکن جب بعد میں بہت سارا ہوا ہے, تو بہرحال یہ قرآن تو اچھی چیز ہے کہ قرآن کو جس عربی کا جو حق ہے نا, اس طرح سے حق کا تلاوت ہے, وہ اس طرح سے تلاوت کا جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے نا, اس کی کوشش ہونی چاہیے. مگر مقاصد کو بھول کر نہیں, جو قرآن کا مقصد ہے نازل ہونے کا اس کو پیچھے کر دیا جائے, ہے نا, اور اسی کو ہاتھ سے پورا وہ سمجھ لیا جائے. بس ہم نے پڑھ لیا اچھے انداز میں, قرآن کا حق ادا ہو گیا. قرآن کے حقوق میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں نا, جیسے کہ کہا گیا نا قرآن کے 5 حق ہیں. اس پر ایمان لانا, اس کو اللہ کی کتاب سمجھنا, ہے نا. دوسرے اچھے طریقے سے اس کی تلاوت کرنا. تیسرے اس کو سمجھنا. چوتھے اس پر عمل کرنا. 5ویں سے لوگوں تک پہنچانا, ہے نا. یہ 5 حقوق ہیں. تو اس میں سے کسی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, ہے نا. 5 حقوق ہیں یہاں پر. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا, ہم نے عربی میں اس لیے نازل کیا گیا ہے لعلکم تعقلون. اب دیکھیں یہاں مقصد کیا بتایا جا رہا ہے, تاکہ تمہاری جو تم سمجھو اس کو اور تم اس کے مطابق کام کرو, اس کے عمل میں لے آؤ, ہے نا. مقصد یہ تھا عربی زبان میں نازل ہونے کا. ورنہ دوسری دیکھیں اور ساری کتابیں عبرانی میں نازل ہوئیں, ان کی زبان عبرانی تھی, ہے نا, تورات, ہے نا. تو جو چیز ہے کہ اس کا مطلب یہ عربی زبان سب سے بہتر ہے. عربی زبان قرآن کی زبان ہے, یہ ہے بہتر ہے, بہت بہتر ہے. لیکن اصل مقصد جو تھا ان کو سمجھانا تھا, سمجھنا, ہے نا. تو قرآن ہمارے لیے عربی زبان اس لیے بہت وہ ہے کہ قرآن اللہ کلام اس میں نازل ہوا ہے. یہ ہماری الہامی کتاب ہے جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کی ہے نا. نحن ہم نقص, ہم بیان کرتے ہیں, یعنی نقص ہم قصہ علیک آپ پر, احسن القصص بہترین قصہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بہترین قصہ سنا رہے ہیں. بے ساتھ ما جو اوحینا, ہم نے وحی کی ہے الیک آپ کی طرف, حاضل قرآن. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ یوسف کو کیا کہا, یوسف کو, سورہ یوسف کو احسن القصص, یہ بہترین قصہ ہے جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں. اوحینا, ہم نے وحی کی ہے الیک آپ کی طرف, حاضل قرآن, اس قرآن میں, وین وا اور ان, اگر کنتا تو تھا, من قبل ہی اس سے پہلے, لمن الغافلین, اس سے پہلے تم اس سے بے خبر تھے, تم غافل تھے, تم کچھ نہیں جانتے تھے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قصہ سنانے کے ساتھ ساتھ اس بات کی گواہی بھی دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ سنا رہے ہیں ان کی طرف وحی کی جاتی ہے, ورنہ انہیں کچھ نہیں پتا تھا, وہ امید تھے. یعنی اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو کچھ تم سے کہہ رہے ہیں کچھ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں, وہ اللہ کے حکم سے جو ان پر وحی کی جاتی ہے وہی بیان کرتے ہیں, ہے نا. اس جب قالا کہا, یوسف نے, لأبی ہے اپنے باپ سے, یا ابتی اے ابا جان,
انی بے شک میں نے رأیتو رأا دیکھا ہے رأیتو میں نے دیکھا ہے احدا ایک عشرہ 10 کوکبن 10 ستارے والشمس ہاں دیکھیں 11 ہو گئے نا عشرہ 10 احدا ایک ہے نا 11 احدا عشرہ 11 ستارے والشمس اور سورج والقمر اور چاند 11 ستارے سورج اور چاند رأیتو میں نے دیکھا ہم ان کو لی اپنے لیے یعنی میرے لیے ساجدین سجدہ کر رہے ہیں سجدہ کرتے ہوئے میں نے دیکھا یعنی یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے ہیں 11 سے یعنی یہ ابا جان کون تھے یعقوب علیہ السلام نا ہاں یعقوب علیہ السلام تو یعقوب علیہ السلام کتنے بیٹے تھے 12 ہوئے نا یوسف علیہ السلام آپ لوگ پڑھ چکے ہیں نا کہ 12 چشمے پھوٹ پڑے ہر چشمے نے ہر قبیلے نے جان لیا اپنے ہے نا تو 12 قبیلے بنے نا تو یہ 12 بیٹے تھے اور سورج والشمس والقمر سورج اور چاند رأیتو میں نے دیکھا ہم ان کو لی ساجدین یعنی ماں باپ اور یہ ستارے اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے قالا اس نے کہا کس نے کہا فرمایا یعقوب علیہ السلام نے یا بنیا اے میرے بیٹے لا تقصص تم نہ بیان کرنا رؤیا کا اپنے خواب کو نہ بیان کرنا علی اخوتکا اپنے بھائیوں پر علی پر اخوتکا اپنے بھائیوں سے فیکیدو پس یکیدو چالیں چلیں گے قیدہ کہتے ہیں چال کو ہے نا پس یکیدو وہ چلیں گے لکا تیرے لیے قیدن چال وہ تمہارے لیے چال چلیں گے ان شیطان بے شک شیطان للانسان عدو دشمن ہے مبین کھلا ہوا بے شک شیطان انسان کے لیے کھلا ہوا دشمن ہے یہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اور انہوں نے اپنے خواب کو جب بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اے بچے میرے بچے وہ سمجھ گئے پیغمبر تھے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے تو انہوں نے کہا اس خواب کو اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا اب انہوں نے آگے کیا کہا ہے یہ نہیں کہا کہ تجھ سے حسد کرتے ہیں وہ غلط ہیں ان کی کوئی برائی نہیں بیان کی ہے بلکہ احتیاطی تدابیر تو بتائی ہے مگر آگے کیا کہتے ہیں بے شک شیطان کا انہوں نے شیطان کو قصوروار ٹھہرایا ہے نا یہ بھی ایک تربیت کا ایک وہ ہوتا ہے اب وہ کہتے تمہارے بھائی ایسے ہیں تم سے حسد کرتے ہیں تمہارے دشمن ہیں ہے نا یہ نہیں کہا انہوں نے بس احتیاطی تدابیر ضروری تھی جو انہوں نے بتائی وہ جانتے تھے اپنے بیٹوں کو کتنا وہ حسد کرتے ہیں ہے نا مگر جو ہے انہوں نے وہاں پر ان کی کوئی برائی نہیں بیان کی ہے یہ بھی ایک تربیت کا ایک حصہ ہے اس میں تربیت کے بہت سارے پہلو ہیں بچوں کی ہے نا کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے نا اب یہ خواب جو ہے نا کہتے ہیں کہ خواب جو ہے اس میں خواب کی ہے کہ خواب جو اچھا خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اچھا خواب دیکھے برا خواب تو دیکھے تو کبھی اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے ہے نا اور کہا گیا ہے کہ خواب جو ہے نبوت کے 40واں حصے میں سے ہے نا اچھا خواب اور اس کی تعبیر بھی ہوتی ہے لیکن ہم جیسے بیٹھ کر خود ہی اپنی تعبیر بنا لیتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں جیسے کسی نے کہا نا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا آج اب تو میرا بیڑا پار ہے نا بہت اچھی چیز ہے بہت اچھی بات کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا لیکن اس خواب سے اس خوش فہمی مبتلا ہو جائے کہ میرا بیڑا پار تو پھر یہ تو اور اس کی طرف لے جاتا ہے نا وہ خواب اگر آپ کو مومن تو کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا ہے نا اس خواب کی جو ہے اب دیکھیں خواب تو دیکھا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے دیکھا تھا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور میں اس کو ہٹا رہا ہوں جب انہوں نے اپنے اس خواب کو بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ آپ کی حدیث میں بہت ساری چیزیں ملاوٹ کر دی گئی ہیں آپ اس کو الگ کریں گے ہے نا
تو انہوں نے وہ کام کیا. خواب کی تعبیر یہ تھی. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ لیکن کہتے ہیں نا ایک ہمارا خواب ایک آپ کا خواب ہے نا. جب کوئی بہت اچھا خواب دیکھے تو اپنے کسی اہل علم سے اور جس پر یہ بھروسہ ہو کہ وہ امانت دار بھی ہے, کہ خواب بھی ایک امانت ہوتا ہے, وہ کسی سے بیان نہیں کرے گا آپ کا, تو اسے بیان کرے, اس کی تعبیر پوچھے. اور برا خواب دیکھے تو کبھی بیان نہیں کرنا چاہیے, کبھی بھی نہیں بیان کرنا چاہیے, کیونکہ وہ برا خواب جو ہے جب بیان کر دیا جاتا ہے تو واقعی بھی ہو جاتا ہے. اس لیے برا خواب جب دیکھے تو انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر ستکار دے اور کروٹ بدل لے, اور اس کو کبھی بیان نہ کرے, اس میں ذہن میں جگہ ہی نہ دے, ہے نا. ہاں کچھ وہ ہے اس میں کہ اگر زیادہ پریشان کن خواب ہے تو اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ لے, اللہ سے دعا کر لے, ہے نا. اور اس سے پناہ مانگے. برا خواب ہے تو اس ہے کہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے, ٹالتا ہے, صدقہ کر دے, ہے نا, لیکن بیان نہ کرے اس کو. اور اچھا خواب ہے تو کسی اپنے پریشان کن خواب ہوتا ہے, کچھ نہ کسی نے سانپ کا دیکھ لیا, کسی نے کچھ دیکھ لیا, کسی مرنے کا, کسی حادثات کا, تو انسان اٹھے پریشان نہیں ہوگا اس میں, اس طرح کا خواب. ہاں, اور کوئی اچھا خواب ہے تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی ہمارے لیے وہ ہے, خوش تو ہوتا ہی انسان خواب میں نا, لیکن انسان اپنی یہ نام بہت عظیم ہوں یہ اس طرح سمجھ کر اس میں گمراہی مبتلا نہ ہو. جیسے جب میں نے کہا کسی نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھ لیا, وہ کہتے ہیں کہ میرا بیڑا تو پار, تو اس طرح کے جملے نہیں. بہت اچھی چیز ہے اپنے اس میں وہ کرے, اب کسی سے بیان کر کے میرا بیڑا پار, تو یہ تو غلط بات ہے نا. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ آخر وقت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج جب ان کو وہ آخری وقت آتا ہے اور صحابہ آتے, جب ان کو خنجر لگا ہے اور عبداللہ بن عباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی آتے ہیں, کہتے ہیں کہ امیر المومنین آپ جنت کی بشارت قبول فرمائیے. آپ نے جب اللہ کے رسول کا اس اولین دور میں آپ نے ان پر ایمان لے آئے اور ان کا ساتھ دیا, اور آپ نے اسلام کے ہر اس میں آپ جب اسلام نے قبول کیا تو اسلام پردے سے باہر آیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ آپ سے بہت خوش تھے, اور آپ کی 10 سالہ خلافت پر بھی کسی نے اختلاف نہیں کیا, اور اب اس دنیا میں اس حالت میں رخصت ہو رہے ہیں کہ آپ کو شہادت جو ہے کا درجہ مل رہا ہے. انہوں نے کیا کہا تھا؟ خوش ہو گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ اے ابن عباس ذرا پھر سے وہ دہرانا جو تم نے کہا ہے. انہوں نے پھر سے کہا تو انہوں نے کہا کہ آج کے دن جو میں محسوس کر رہا ہوں, خدا کی قسم اگر میرے پاس اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, اگر اس دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں سب کچھ مجھے مل جائے تو آج کے ہولناکی سے بچنے کے لیے میں سب کچھ فدیہ میں دے دوں, ہے نا. تو یہ ہوتا ہے ایمان کا تقاضا. انسان کبھی اپنے عمل پر یا اپنے آپ مطمئن نہیں ہو جاتا کہ میں تو میرا بیڑا پار, ہے نا. تو بہت زیادہ مایوس بھی نہ ہو جائے کہ انسان کا آگے بڑھنے کا دل ہی نہ چاہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے نا, اگر کہہ دیا جائے, اعلان کر دیا جائے, نداء کہ تمام وہ ہے جنت میں جانے والا ایک ہی شخص, میں سمجھوں گا کہ وہ خوش نصیب میں ہی ہوں گا. اور اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ تمام جنت میں چلے جائیں گے سوائے ایک شخص کے, تو مجھے لگے گا کہ شاید میں ہی وہ ہوں, ہے نا. تو امید کر بھی دامن کبھی نہ چھوڑے, لیکن جو ہے مایوسی میں اتنا. اسی طرح سے دیکھیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بتایا تھا نا کہ وہ خواب بیان کیا تھا, نہیں وہ ایک صحابی حذیفہ بن یمان, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 12 جو منافقین تھے, ایک مرتبہ اللہ کے غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے, اور وہ منافق کون تھے؟ ان ساتھیوں میں سے رہتے تھے, جب سامنے ہوتے تھے سب سے قریبی لگتے تھے, ہے نا. ابھی بیٹھے ہوئے ہیں لوگ سب تو ایک ہی جیسے ہے نا. اب وہ کیا پتا کہ کون میرے خلاف کون سی سازش کر رہا ہے, کون ہے نا, یا کس کو مجھ سے وہ ہے. میرے سامنے تو اللہ کے رسول کے سامنے سب ایک جیسے ہوتے تھے, لیکن جب غزوہ تبوک سے واپس ہو رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو ایک گھاٹی تھی اس میں وہ چھپے ہوئے تھے کہ یہیں ان کو ختم کر دیں گے. اللہ کے رسول نے ان کو دیکھ منہ چھپائے ہوئے تھے, مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھ بھاگے, جب نگاہ پڑی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے دیکھ لیے تھے. کسی نے نہیں دیکھے تھے, مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیے تھے. اور آپ نے حذیفہ بن یمان سے کہا تھا, ان کو کہا تھا کہ یہ راز کسی کو فاش مت کرنا, مگر اس میں کون کون تھے آپ نے بتایا تھا نام. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں
اللہ کے رسول کی جنت کی بشارت مل جاتی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہے نا، عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ اللہ کا رسول کہتے ہیں اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو عمر ہوتا، مگر وہ کیا کہتے ہیں کہ حذیفہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم اللہ کے رسول کا راز فاش کرو، صرف اتنا بتا دو کہ ان میں میرا نام تو نہیں ہے نا۔ اپنے آپ کو جانچنا چاہتے تھے کہ میں کہاں پہ ہوں، ہے نا۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہوں گا، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے تسکین کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ آپ کا نام اس میں نہیں ہے، اس کے علاوہ میں کچھ اور نہیں بتاؤں گا، ہے نا۔ تو یہ ہے ایمان، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ وہ ایمان عطا کرے کہ بڑی جلدی خوش ہو جاتے ہیں چھوڑے سے عمل پر، اللہ تعالیٰ بس اللہ تعالیٰ قبول کر لے، یہ اصل وہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سے کہنا چھوٹا سا بھی کام اللہ تعالیٰ اگر لے لے تو دعا کر ربنا تقبل منا، اللہ تو ہم سے اس کو قبول فرما لے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ دیکھیں کہ لا کر اس صحرا میں اپنی بیوی بچوں کو بسا دیا، اللہ کے لیے چھوڑ دیا، گلے پر چھری بھی رکھ دی، مگر پھر جب گھر تعمیر کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ لوگ بقرہ میں پڑھ چکے نا، اے ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے تو قبول فرما لے، ہے نا۔ تو یہ اسوہ ہے، اسوہ ابراہیمی ہے کہ ہمیں دعا کریں کہ ربنا تقبل منا۔ اور دیکھیں اسی طرح سے خواب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جس سے چاہتا ہے اپنا کام، نیک بندے کچھ ہوتے ہیں جیسے امام بخاری نے خواب دیکھا ہے نا۔ اور دیکھیں یہ نور الدین زنگی نے خواب دیکھا، یہ صلاح الدین ایوبی کے استاد تھے، انہوں نے خواب دیکھا۔ اب دیکھیں وہ اہل عرب میں وہاں سے نہیں تھے، ہے نا۔ خواب وہاں کا بادشاہ ہے، وہاں کا خلیفہ موجود ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے خدمت کس سے لینی چاہیے، کام کس سے لینا چاہا؟ نور الدین زنگی کو خواب دکھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے بچاؤ، میری مدد کرو، مجھے کچھ لوگ ہیں مجھے بہت پریشان کر رہے ہیں، میری مدد کرو۔ ایک دن خواب میں دیکھا، انہوں نے کہا کوئی خواب ہوگا، ذہن پہ زیادہ زور نہیں دیا۔ دوسرے دن پھر دیکھ، کچھ دن کے بعد وہ خواب پھر دیکھا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میری مدد کرو، کچھ لوگ ہیں جو مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ تیسرے دن جب خواب پھر دیکھا تو پھر وہ سعودی جاتے ہیں، وہاں کے خلیفہ سے ملاقات کرتے ہیں اور یہ خواب بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مجھے چہرہ دکھایا گیا ہے اس خواب میں مجھے، ہے نا۔ تو وہ خواب جو ہے انہوں نے وہاں کے بادشاہ نے دعوت عام کی اور کہا یہ اعلان کہ اگر کوئی نہیں آئے گا تو پھر اس کو سزا ملے گی، ہے نا۔ اب سزا بھی کچھ منتخب کی گئی تھی کہ اگر کوئی بھی رہ گیا تو ان کو جو ہے جو بھی آتا پہلے ان سے ملتا، ہے نا، کہ ہمارے مہمان خصوصی ہیں، ان سے ملتا اور پھر ملاقات کرتا، پھر جو لوگ کھانا کھا کے چلے جاتے، یہاں تک کہ تمام لوگ آئے اور ان سے ملے نور الدین زنگی سے، اور وہ ملتے گئے، کھانا کھا کے نکل گئے، لیکن وہ چہرہ نہیں نظر آیا۔ پھر خلیفہ نے اعلان کروایا کہ کون ہے جو رہ گیا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ تمام شہر کے لوگ آ چکے ہیں، شہر کے تمام لوگ آ چکے ہیں، لیکن صرف ایک لوگ ہیں جو کبھی اپنی کٹیا سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں، وہ ہر دم عبادت کرتے ہیں، کبھی نہیں نکلتے۔ نور الدین زنگی کہتے ہیں مجھے لے چلو وہاں پر۔ وہ وہاں گئے تو ایک ایسی کمرہ تھا، اس میں وہ لوگ تھے، اور وہ جب گئے وہاں پر تو وہ لوگ اسی میں تھے، اور جیسے ہی انہوں کو دیکھا تو پہچان گئے کہ تو وہی لوگ جنہیں خواب میں دکھایا گیا تھا مجھے۔ ان کو فوراً ہتھکڑی لگائی گئی، انہیں گرفتار کیا گیا اور دیکھا گیا کہ یہ کیا کر رہے تھے، کیوں یہ کیا آپ کے خلاف کر رہے تھے۔ تو اس کمرے کی تلاشی لی گئی، کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ ایک چٹائی بچھی تھی، اس چٹائی کو جب اٹھایا تو نیچے سے سرنگ تھی۔ اب سرنگ کا جب جائزہ لیا گیا تو کہاں جا رہی تھی؟ آپ کے روضہ مبارک تک، وہ وہیں سے نکال لے جانا چاہتے تھے۔ یہ یہودی تھے، سمجھ آئی بات؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کس طور میں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 900 سال بعد یہ کام ہوا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جسے چاہتا ہے۔ نور الدین زنگی وہ ہیں کہ جو سرحد کے محافظ تھے بہت، اس کے بعد صلاح الدین ایوبی ان کے استاد تھے۔ یہ وہ لوگ صلاح الدین ایوبی وہ ہیں جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی وہاں کے عرب تو جبہ پہن کر اس عدالت میں غرق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو، آپ دیکھیں ان پر اللہ کے رسول نے پیشان گوئی کی تھی نا
کہ ایک وقت آئے گا جب تمام مسلمان مجتمع ہو جائیں گے مگر اس میں اہل عرب ایک بھی نہیں ہوں گے، تمام مسلمان کے لیڈر جمع ہوں گے. آج وہی حال ہے، عرب کا ایک بھی نہیں ہے. انہوں نے یہودیوں سے وہ کر لیا ہے. نتیجہ تمام پیشن گوئیاں ہیں جو اس جنگ عظیم کی طرف جو بڑی جنگ کی خبر دی گئی ہے، لیکن اس میں خوشخبری یہ بھی ہے پھر اسلام قائم ہوگا، ہے نا. جہاں مسلمانوں کی ایک آزمائش بہت بڑی ہوگی کہ جو اپنے ایمان اور اپنی دھن کا پکا ہوگا تو اسے ایک موقع ملے گا اس طور کا، ہے نا. ہے تو آزمائش بڑی، لیکن جب انسان اپنی جان سے بے خوف ہو جاتا ہے تو پھر ہر آزمائش پھر ہلکی ہو جاتی ہے. پھر وہ دور آئے گا، جب روشن دور آئے گا جب اسلام غالب ہوگا. آج تو وہی حال ہے کہ ہر طرف سے مسلمانوں کے لیے زمین تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے نا. اور تمام وہ جو ہے اسلام کے دشمن اکٹھا ہو رہے ہیں. لیکن اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس میں اہل عرب ایک بھی نہیں ہوں گے، عرب کے لیڈر ایک بھی نہیں ہوں گے. آج وہی ہے نا. اچھا، خواب ایک اور بھی ہے کہ خواب ایک جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا کہ خواب، اچھا خواب جب دیکھتے تھے صحابہ کرام، اللہ کے رسول خود لوگوں سے پوچھتے تھے صبح کے وقت کہ اگر فجر کے بعد لوگ بیٹھتے تھے، صحابہ کی مجلس محفل ہوتی تھی، اللہ کے رسول ان سے پوچھتے تھے کہ کسی نے خواب دیکھا ہے نا. تو اہل علم ہوتے تھے، اللہ کے رسول خود وہ علم والے تھے، صحابہ کرام بیان کرتے تھے اپنا اپنا خواب، اور خود اللہ کے رسول نے بھی جو خواب دیکھا ہوتا تھا وہ آپ بھی بیان کرتے تھے. تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ آج میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سامنے تمام صحابہ پیش کیے گئے، تو اس میں کسی کے لباس وہ پہنے ہوئے ہیں مگر کسی کا لباس بہت چھوٹا ہے، اتنا چھوٹا ہے کہ سینے تک ہے، اور کسی کے لباس ہے تو اس کی کمر تک ہے، کسی کے لباس گھٹنے تک ہے. اور عمر میرے سامنے پیش کیے گئے تو ان کا لباس زمین سے گھسٹ رہا تھا، اتنا لمبا تھا. تو لوگوں نے پوچھا اللہ کا رسول اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دین، جس کا دین جتنا زیادہ ہوگا اس کا لباس اتنا ہی لمبا، ہے نا. تو کچھ تعبیر ہوتی ہے نا. تو اگر ہے کوئی علم والا جو جس سے ہم مطمئن ہیں کہ بہت زیادہ وہ، کہ عالم بھی کچھ ایسے ہوتے اپنی وہ کرنے کے لیے کچھ بھی بتا دیتے ہیں نا، تو جو ہے اپنا خواب بیان کرے، ہے نا. تو لیکن ایسے ہی نہیں کہ اپنی خود کر لیا، طے کر لیا، بیان کر دیا، ہے نا. اور ہاں ہے کہ اچھا خواب نبوت کے 40ویں حصے میں ہے نا، 40ویں حصے میں سے ہے. لیکن وہی ہے کہ پھر وہیں بڑا اندیشہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہم کیا جانے کون کتنا اچھا خواب کس مرتبے کا ہے نا. اچھا خواب، سچا خواب نبوت کے 40ویں حصے میں سے ہے. لیکن اس سے بہت بڑی، میں اس پر بہت زیادہ زور اس لیے نہیں دے رہی ہوں نا، اس میں پھر لوگ خواب اتنا بیان کرنے لگتے ہیں، کچھ ایسے خواب بھی آ جاتے ہیں کہ اسی خواب کے بیان کرنے لگتے ہیں. ہاں دیکھیں میرے سامنے ایسے بھی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ان کا ہر خواب سچا ہوتا ہے نا. تو پھر معلوم ہے کہ اچھا انہوں نے جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. اس چکر میں نہ پڑے، بالکل اس کو بہت زیادہ اہمیت نہ دیں. ہاں کچھ نہیں کہہ سکتے اس معاملے میں. جو ہے وہ تو ہے اچھا خواب، لیکن ہم اور آپ نہیں کہ وہ کر سکتے، یہ اہل علم ہے اور وہی بتا پائیں گے، ہے نا. ہاں تو اس لیے بہت ایسا خواب دیکھا ہے، کچھ ہے بہت اچھا بھی ہے، اور جاننا چاہتے ہیں کسی اہل علم سے جو جسے اللہ نے فہم دیا ہے وہ بیان کرے، اور لیکن خود ہی کچھ سوچ کر کچھ وہ کر کے نہ بیٹھیں. اس لیے کہ بہت سے لوگ عادت پڑ جاتی ہے پھر روز خواب، پھر اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے نا، اب اس میں خود ہی اس کی تعویل نکال لے. تو یہ ہے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، علم دیا ہے، علم بھی ہے اور حکمت بھی ہے، تو وہ بیان کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ، اور اس طرح یجتبی وہ چن لے گا کا تجھ کو، رب کا تیرا رب، وَيُعَلِّمُكَ اور تجھ کو علم دے گا، من تعویل الاحادیث، حدیث کہتے ہیں بات کو، احادیث جمع ہے، وہ تمہیں بات کی تعویل سکھائے گا، ہے نا. یعنی اس کی بات، تعویل کا مطلب اس کی بات کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا. جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فہم عطا کیا تھا، ہے نا. اسی لیے انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی تھی، بادشاہ کو بتائی تھی. قید خانے میں جو ساتھی تھے ان کو انہوں نے خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر بتائی تھی، ہے نا. تو ہر ایک کو تو نہیں مل سکتی نا، ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا، اللہ تجھے، تیرا رب تجھے چن لے گا اور تجھے علم عطا کرے گا. کس چیز کا علم عطا کرے گا؟
من تعویل الاحادیث، بات کی تہ تک پہنچنا ہے نا، وہ تم اور مکمل کرے گا، تمام کرے گا نعمتہ اپنی نعمت علیکا تجھ پر، وعلی آل یعقوب اور یعقوب کی اولاد پر، کا جیسا کہ ماں جو اتمہا جیسا کہ اس نے تمام کی، علی ابوائی کا تیرے باپ پر، من قبل اس سے پہلے، ابوائی کا مطلب اس میں باپ دادا سب آ گئے ہے نا، تمہارے باپ پر اس سے پہلے ابراہیم اور اسحاق، یعنی اسحاق علیہ السلام دادا تھے یوسف علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام پر دادا تھے ہے نا. تو اللہ تعالیٰ وہ فرما رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے بچے اپنے خواب کو کسی سے بیان مت کرنا، اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اور پھر آگے بتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تجھ پر اپنی نعمت کو تمام کرے گا. اسی لیے نا جو حسد کی وجہ تھی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی نا، وہ یہ اسی لیے تھی کہ یعقوب علیہ السلام کا جھکاؤ ان کی طرف زیادہ تھا. اور کیوں تھا؟ اس لیے نہیں کہ وہ خوبصورت تھے، بلکہ یہ تھی کہ بہت صالح فطرت تھے اور ان کے اندر پیغمبرانہ شان نظر آ رہی تھی. وہ خواب ان کا بتا رہا تھا کہ آگے چل کر پیغمبر ہے نا. تو یہ ان کے وہ تھی، کہتے ہیں نیک لوگ نے جو ان کی تمام محبتیں اس دینداری پر ہوتی ہیں. اولاد بھی اگر اللہ والا نہیں ہے تو اس کا جھکاؤ اس کی طرف نہیں رہتا، کم ہو جاتی ہے محبت بنسبت اس کے جو بہت نیک اور صالح ہے نا. تو وہ اب آج کے معیار بدل گئے نا، آج ہماری ترجیحات کیا ہو گئی؟ جس کے پاس پیسہ ہے ماں باپ بھی اسی سے زیادہ محبت کرتے ہیں ہے نا. تو یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ وہ گیپ جو ہوا ہے نا، بہت زیادہ وہ ہوا ہے. ترجیحات ہماری کیا ہے کہ جس کے پاس مال ہے اسی سے محبت کریں گے، وہی تو آڑے وقت کام آئے گا. اور جو خود فقیر ہے تو بھائی سگا وہ بھی، لیکن اس سے کیوں ہم وہ کریں، یہ ہماری وہ ہے. تو یہ دراصل وہ سوتیلے بھی تھے، یہ اور ان کا ایک بھائی، یہ 2 سگے بھائی تھے ہے نا. اور 10 بھائی جو تھے وہ الگ دوسری ماں سے تھے. تو یہ بہرحال ان کا جھکاؤ تھا، سوتیلے بھی تھے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ وہ دیا تھا. تو یعقوب علیہ السلام ان سے بہت محبت کرتے تھے. دوسرے بھائی، چھوٹے بھائی کا بھی تو ہے نا بنیامین، مگر ان کے ساتھ تو یہ نہیں کیا انہوں نے ہے نا، وہ بھی تو سوتیلے تھے. تو چونکہ یہاں یعقوب علیہ السلام کی محبت، ان کا جھکاؤ، ان کی وہ دل کا وہ اس طرف تھا ہے نا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جیسا اللہ تعالیٰ وہ جان چکے تھے اس خواب سے کہ اللہ تم پر اپنی نعمت کو تمام کرے گا، جیسا کہ یہ اب اشارہ ہے، جیسا کہ تمہارے پیغمبر بنایا تمہارے باپ کو، تمہارے دادا کو، اور ابراہیم اور اسحاق تمام پیغمبر تھے، اور یہ نعمت تم پر بھی اللہ تعالیٰ مکمل کرے گا ہے نا. ان ربک، بے شک تیرا رب، علیم حکیم، جاننے والا اور حکمت والا ہے. اب دیکھیں کتنا بہت دلچسپ قصہ ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ سبق بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قصے سے سبق حاصل کرنے والا بنائے. صرف یہ نہیں کہ ایک کہتے قصہ بہت اچھا لگتا ہے ہم لوگ سنتے ہوئے نا، لیکن اس قصے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جسے احسن القصص کہا ہے، اس قصے میں ہمارے لیے کیا کیا سبق ہے اس کو ہم اللہ تعالیٰ ہمیں حاصل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.